السلام علیکم ناظرین، صادق کی لائبریری میں خوش آمدید ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو لائک کیا کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے اور مجھے بتائیے کہ آپ اور کون سا ناول سننا چاہیں گے۔ اس رات جب ہم اڈے واپس پہنچے تو وٹھل نے ہم سب کو بالائی منزل کے کمرے میں بلا کے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا۔ ساتھ جانے والوں میں جن لوگوں کے نام اس نے لیے ان میں پیرو، جامو، سورا، مارٹی، وزیرہ، ساٹے، ہلاکو، جینی، منن میاں، پلٹو، وٹھل اور میں شامل تھے۔ 12 سے ایک زیادہ نہیں۔ اس نے ماچھی کا نام نہیں لیا۔ کبن ہان اور کانتے کے بارے میں وہ پہلے ہی منع کر چکا تھا۔ ماچھی کا منہ لٹک گیا۔ وٹھل کو بھی اس کا احساس تھا۔ وہ ماچھی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نرمی سے بولا، تجھ کو میں ساتھ رکھنا چاہتا تھا پر تجھے ادھر بمبئی میں رہنا چاہیے۔ ادھر پیرو بھی نہیں ہے۔ میں نے رائے بدل دی ہے۔ ادھر اپنا سارا فٹ فاٹ کر کے آیا استاد۔ پیرو دادا سے پوچھو۔ ماچھی اداسی سے بولا، پیرو کی منشا بھی یہی ہے کہ تجھ کو ادھر سے اتنی دیر دور نہیں رہنا چاہیے۔ ہم کو آنے میں دیر بھی لگ سکتی ہے۔ تمہاری مرضی۔ اپن نے تو پہلے ہی بول دیا تھا۔ میں نے بھی سب سے پہلے بول دیا تھا۔ ماچھی کے سوا کسی نے زبان نہیں کھولی اور ماچھی نے بھی پہل نہیں کی تھی۔ وٹھل خود نہ کہتا تو ماچھی چپ رہتا۔ چھیدا ابھی بمبئی جا کر اڈے کو دیکھے گا، وٹھل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ٹڈا بھی ان دونوں کے ساتھ ادھر لوٹ جائے گا۔ اپن روز سب کا چمپی کرے گا۔ ٹڈا اچھل کر بولا، ادھر سر اور بدن کھلا رکھنے کی نوبت آئے تبھی تو ایسا کرے گا نا ٹڈے۔ وٹھل نے بوجھل آواز میں کہا، بمبئی جا کر جولی کی خیر خبر رکھنا۔ رات آگے بڑھتی جا رہی تھی اور وٹھل کے جلد اٹھنے کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اگر میں بیچ میں کسی بہانے اٹھ جاتا تو سب کو محسوس ہوتا، کیونکہ وٹھل سب کو مختلف ہدایتیں دے رہا تھا، جیسے اس کے بعد ہم لوگوں کا پھر اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ وٹھل آج ہی رات یا کل صبح روانگی کا ارادہ رکھتا تھا۔ میرا وہاں بیٹھنا ضروری تھا۔ میرے لیے وٹھل کے منہ سے نکلنے والی ہر بات تجسس انگیز تھی۔ ساری باتیں کسی نہ کسی طرح سفر سے متعلق تھیں، مگر کسی نے پوچھا تھا نہ وٹھل نے اب تک بتایا تھا۔ وہ کون سی سمت کا رخ کرے گا؟ اس کے لہجے سے ایک بات تو صاف نمایاں تھی کہ ہم کسی آسان سفر پر نہیں جا رہے، اور سب ساتھ ہی جا رہے ہیں، الگ الگ نہیں، جیسا کہ ایک بار میرے ذہن میں آیا تھا۔ اس کے لہجے میں یقین کی کمی تھی۔ کانتے اور کبن ہان کو اس نے ہدایت کی کہ وہ اپنے ہاتھ، پیر اور زبان کی باگیں کھینچے ہی رکھیں۔ ماچھی سے بھی اس نے یہی کچھ کہا تھا۔ وہاں کلکتے کے دوسرے اڈوں کے جو لوگ موجود تھے اور جو ہمارے ساتھ نہیں جا رہے تھے، ان سے بھی وہ کچھ اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ اس بار ہمارے کلکتے آنے کے بعد صورتحال وہ نہیں تھی جو پہلے تھی۔ کانتے کی زبانی اشارتاً مجھے معلوم ہوا تھا کہ جاموں کی زیادہ سختی کی وجہ سے کچھ عرصے تک تو شہر کے اڈوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، مگر رفتہ رفتہ لوگ اکھڑنے لگے۔ ایک افواہ یہ بھی مشہور تھی کہ جاموں نے وٹھل کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا دیا ہے، اس لیے اس کا کلکتے واپس آنا مشکل ہے۔ وٹھل کی جاموں سے کوئی کور دبتی ہے۔ وٹھل بوڑھا ہو گیا اور اب اڈے سے بھاگنا چاہتا ہے۔ میرے اور اس کے تعلق کے بارے میں بھی قسم قسم کی افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ وٹھل کی کمزوری لاڈلا ہے، وہ بس اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ان افواہوں کے نتیجے میں کئی آدمی اکھڑ گئے اور شہر میں ان کا بس نہیں چلا تو نواحی علاقوں میں جا کے اڈا گیری کرنے لگے۔ وٹھل پھر واپس جا رہا تھا۔ کسی وقت بھی یہ لوگ زور پکڑ سکتے تھے اور کانتے اور کبن ہان کے لیے الجھنیں کھڑی کر سکتے تھے۔ ان میں زیادہ تر موجدار کے پرانے آدمی تھے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد وہ بظاہر وٹھل کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر بیاتن ساتھ نہیں تھے۔ گوشی کی مثال سامنے تھی۔ وٹھل اگر کلکتے میں رہتا تو شاید ان کا رویہ یہ نہ ہوتا۔ نسیم میاں نے بھی دبے لہجے میں مجھ سے جاموں کے سلسلے میں بات کرنا چاہی تھی۔ میں نے توجہ نہیں دی تو نسیم میاں چپ ہو گئے۔ وہ ایک طرح کی شکایت ہی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ فرصت ملی تو کسی سے کہے بغیر ان لوگوں کے پاس جاؤں گا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ وٹھل کی دو آنکھیں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں گوشی کو بھی وٹھل کے پاس پکڑ کر لایا تھا۔ وٹھل نے میرے کہنے پر اسے معاف کر دیا، حالانکہ اس نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پھر کمینہ پن کرے گا۔ کاش وٹھل میری بات نہ سنتا۔ ہمارے جانے کے بعد گوشی پھر بدل گیا اور جاموں کو اسے آخری سزا دینی پڑی۔ جاموں کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ سختی نہ کرتا تو اب تک تو آدمیوں نے نواحی علاقوں میں ہی اڈے جمائے تھے، رفتہ رفتہ شہر میں جم جاتے۔ غلطی تو میری تھی کہ میں سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود وٹھل کے ساتھ لگا رہا،
بمبئی آ کر اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تھا، مگر اس کے بعد بھی کئی مواقع مجھے اس سے دور ہونے کے ملے تھے۔ البتہ اب دوری کا کوئی امکان نہیں تھا، مگر اس وقت بٹھل نے یہ بتا کے سب کو دنگ کر دیا کہ نواحی علاقوں میں جمنے والے تمام اڈے شہر کے دوسرے اڈوں کی طرح کانتے اور کبن خان کو مسلسل بتہ پہنچایا کریں گے۔ میں ان سب کو دیکھ چکا ہوں، ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، بٹھل نے ہمیں بتایا۔ صرف کاشی پور میں ایک سلطان باقی رہ گیا ہے، آج رات مجھے اسی کو دیکھنا ہے۔ میں سلطان کا ذکر کانتے سے سن چکا تھا، ایک دو بار اس سے جیل میں ملا بھی تھا۔ کسی زمانے میں وہ بٹھل کے اڈے سے متعلق تھا، پھر قتل کے ایک معاملے میں اسے 4 سال دہلی جیل میں کاٹنے پڑے۔ واپس آیا تو بٹھل نے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھا، وہ پہلے ادھر ادھر گھومتا رہا اور بعد میں موجدار کے اڈے سے مل گیا۔ پھر جب موجدار کے تمام اڈے بٹھل کی تحویل میں آ گئے تو اس نے سلطان کو نہیں نکالا۔ سلطان لمبے قد کا ایک پھرتیلا آدمی تھا، عمر اب کوئی 30 سے اوپر ہوگی، چاقو پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ بٹھل ہی نے اسے چاقو تھامنا سکھایا تھا۔ وہ بلند شہر کا رہنے والا تھا اور بٹھل کے پاس بچپنے میں آ گیا تھا۔ درمیان میں سلطان نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر پھر ہڑبنگ مچانی شروع کی تھی۔ جاموں نے اسے تنبیہ کی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ نتیجتاً جاموں نے اس سے اڈا چھین لیا اور اسے کلکتے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ شہر کی ایک نواحی بستی کاشی پور میں چلا گیا۔ وہاں اس نے ادھر ادھر سے آدمی اکٹھے کرنے شروع کیے۔ پھر ایک دن کاشی پور کے استاد جلو کو بے دخل کر کے خود اڈے کا مالک بن بیٹھا۔ کاشی پور زیادہ آمدنی کا علاقہ نہیں تھا اور پھر سلطان شہر کے اڈوں سے چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے جاموں نے اسے ڈھیل دی۔ مگر ضرور جاموں کو اس سے نمٹنے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش ہوگی۔ جاموں اسے یوں من مانی کرنے کے لیے کھلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ادھر جاموں کو شہر کے اڈوں ہی سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ بٹھل کی زبان سے سلطان کا نام سن کے ہم سب کے کان کھڑے ہوئے۔ رات کا کھانا ہم نے خاصی دیر سے کھایا۔ بٹھل ادھر فلیٹ میں جانے کی بجائے مجھے پیرو، جاموں، کانتے، کبن ہار اور ماچھی کو لے کر اڈے سے باہر نکل آیا۔ ظاہر ہے وہ کاشی پور جانا چاہتا ہوگا۔ وقت گزرا جا رہا تھا، مجھے ادھر شپارہ کی فکر تھی۔ اس نے دن بھر میرا انتظار کیا ہوگا، میں اب بھی نہ پہنچا تو وہ مایوس ہو جائے گی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ہر آنے جانے والوں کو تکتی ہوگی، جوڑی میں ہر آہٹ پر اس کے کان لگے ہوں گے اور بار بار اسے کریمن کی مسکراتی نظروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ 25,000 روپے کا چیک میری جیب میں رکھا تھا جو میں نے بینک ہی میں لکھ لیا تھا، لیکن دن میں کانتے اور مجھے دونوں کو وقت نہیں ملا۔ ہم میں سے کوئی ایک ہی وہاں جا سکتا تھا۔ میں نے نسیم میاں کی بابت سوچا تھا کہ انہیں چیک دے کر بھیج دوں گا، لیکن ان سے کہنا مناسب نہیں لگا۔ اڈے سے کاشی پور کا فاصلہ 10 میل سے کم نہ ہوگا۔ ہم وہاں پہنچے تو سلطان اپنے آدمیوں کے ساتھ اڈے کی گلی کے نکڑ پر موجود تھا۔ اس کی صحت پہلے سے اچھی تھی، رنگ کھل رہا تھا، قد تو اس کا پہلے ہی لمبا تھا، اب جسم بھاری پڑنے سے وہ کچھ اور توانا لگنے لگا تھا۔ بٹھل پر نظر پڑتے ہی اس نے تندہی سے سلام کیا، اس کے پیر چھونے لگا۔ اس کے ساتھ کے سبھی آدمیوں نے اس کی تقلید کی، لیکن اس نے یا اس کے کسی آدمی نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ اس کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ اسے بٹھل کے آنے کی خبر تھی، بٹھل ہی نے کہلوایا ہوگا۔ دوسرے لمحے اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس نے بٹھل سے پوچھا، دیر ہو گئی استاد؟ ہاں رے، رستہ بڑا ہے، بٹھل نے بھاری آواز میں کہا۔ سلطان ہمیں اڈے کی عمارت میں لے گیا۔ عمارت زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن صاف ستھری تھی۔ صحن میں تخت پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے بٹھل کو وہیں بٹھا دیا اور خود کھڑا رہا۔ بٹھل کے لیے ہوکا بھی تیار تھا۔ شروع میں وہ کچھ گھبرایا ہوا نظر آتا تھا، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا اور وہ اپنے آدمیوں کو ہماری خاطر و مدارت کے حکم دینے لگا۔ رہنے دے، مجھ کو جلدی ہے، بٹھل نے اسے منع کر دیا۔ کیسے میرے بھاگ کھلے، استاد غریب کی جھونپڑی پر آئے، وہ لچکدار آواز میں بولا۔ مجھ کو بلا لیا ہوتا، تجھ کو دیکھنا تھا سلطانے کہ تو نے کیا تیر مارے ہیں۔ تیر کیا؟ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ جینے کا سہارا کر لیا ہے۔ بٹھل سر ہلانے لگا۔ پر اب کیا تیرے سر میں ہے استاد؟ وہ برہمی سے بولا۔ کیا تم یہی کہنے آئے ہو؟ میرے پاس وقت نہیں ہے سلطانے کہ میں تجھ سے لمبی باتیں کر سکوں۔ میں نے ادھر کاشی پور میں استاد جلو کو رکھا تھا اور اپنی جگہ کلکتے میں جاموں کو چھوڑ کر گیا تھا۔ تو نے جلو سے اڈا لے لیا، کیا یہ سمجھ کے کہ استاد مر گیا ہے؟ برا مت ماننا استاد، اب سب یہی کہتے ہیں کہ استاد ختم ہو گیا ہے۔ تمہاری بات دوسری تھی، لیکن اپنے کو کسی اور کی تابع داری کرنی نہیں آتی۔ اور پھر جاموں نے خود ہی ببکی کسی تھی، بار بار ٹانگ اڑاتا تھا۔ اڈے کے آدمیوں کے سامنے اپنے کو بے عزت کیا، پیٹھ پیچھے نہیں، اس کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے بھی سب تمہارے ہاتھوں سے سیکھا ہے، ہمارا بھی تو تم پر کچھ حق بنتا ہے۔ نئے نئے آدمی آ کے تمہارے سر پہ چڑھ گئے، پرانے سالے
ادھر پیچھے چلے گئے۔ کبھی تم نے نہیں پوچھا سلطانے تیرے منہ میں کتنے دانت ہیں، ہبار کیوں پھر رہا ہے؟ مجبوراً اس حرامی موجودار کی گلی میں جانا پڑا۔ میں جلو کو اب کاشی پور سے نہ نکالتا اگر جامو ٹھیک طرح چلتا۔ اپنی بھی کوئی عزت ہے اور یہ تمہاری ہی دی ہوئی ہے۔ وٹھل سب سنتا رہا۔ جامو اس کے پیچھے کونے میں گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ اور کچھ بولنا ہو تو بول لے، وٹھل نے تھمی ہوئی آواز میں کہا۔ اور کیا بولوں، تم سب سمجھتے ہو، وہ بگڑ کر بولا۔ کچھ اور رہ گیا ہو تو بھڑاس نکال لے، کبھی پہلے بھی ایسے کہنے کا موقع دیتے، سدا پھٹکارتے رہے۔ سلطان سے تو تمہارا کوئی ناتا ہی نہیں تھا، میں نے پھر اپنا حق لے لیا اس کا۔ ابھی تو میں زندہ ہوں سلطانے، حصے بکھرے مرنے کے بعد کرتا۔ تم نے پوچھا ہے تو ساری بات بتا دی ہے، تم سدا زندہ رہو۔ یہاں کون سور کا بچہ تمہارا دشمن ہے؟ تو ہے، وٹھل مدھم لہجے میں بولا۔ تو نے کبھی دھیان نہیں دیا کہ نیا آدمی میرے سر پر کیوں چڑھ بیٹھا؟ اپنے سے وہ بات نہیں ہوتی جو ادھر لوگ تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو اپنی زبان بھی چھٹی ہوئی ہے اور ہاتھ بھی، اپنے کو برداشت نہیں ہوتا، صاف بولتے ہیں۔ بیلا مت بن، اڈا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ جاگیر زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ اڈے کا بٹوارا ماں باپ کی جاگیر کی طرح نہیں ہوتا، اسی کو ملتا ہے جس کا سر اور ہاتھ پیر کانٹے پر پورے اترتے ہوں، جو اس کا بوجھ اٹھا سکے اور جس کا ہاضمہ ٹھیک ہو۔ تیرا ہاضمہ پہلے ہی سے خراب ہو رہا ہے، تیرے ہاتھ پیر بدک جاتے ہیں سلطانے، ٹھیک چلتا چلتا پچھاڑی دکھانے لگتا ہے۔ تجھ کو تو منہ کھولنا ہی نہیں آتا۔ تمہارے ہی ساتھ رہا ہوں، میرے ساتھ رہ کر بھی میرے ساتھ نہیں رہا سلطانے، ورنہ جوتی نہیں مارتا۔ سن رے، میں پھر جا رہا ہوں، کانتے اور کبن کو جاموں کی جگہ چھوڑ کے۔ تیری رائے کیا ہے؟ آج میری رائے پوچھنے کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ وہ زہر ہنس سے بولا۔ اس لیے کہ بات کو تو اپنی کھال ہی میں رہے، اوقات بھی بولتے ہیں اسے، کیوں لاڈلے؟ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ میں چپ رہا۔ وہ کہنے لگا، میں کانتے اور کبن دونوں کو لایا ہوں، اور بھی لوگ ہیں، اپنا حق جتانا ہے تو چاقو کھول کے جتا لے، اور ایک بار پھر ذرا غور سے دیکھ لے کہ کون لوگ میرے سر پر بیٹھے ہیں۔ نکال لے اپنی حسرت ان کے سامنے، چاقو کھولتے ہوئے تجھے لا جاتی ہے تو اور بھی ہیں ادھر، میں بھی ہوں، دیکھتا ہوں تیرا ہاتھ کتنا کھلا ہے۔ ویسے ڈیل تو نے بیل کی طرح پھیلا لیا ہے، کیا تم اسی ارادے سے آئے ہو؟ میں نے تجھے کہلوایا تھا، تیرے خانے میں بھیجا ہوتا تو میرے پاس خود آ جاتا، مگر تو نے میرا ادھر انتظار کیا۔ شیر کی اولاد، چاقو پہ رکھا ہے، بول کس کو دوں؟ فیصلہ کر لے کہ کس کا حق بنتا ہے، پھر تو ٹھنڈک پڑ جائے گی تیرے کلیجے میں۔ بٹوارا اسی طرح ہوتا ہے، تیرے تار کسنے کی ضرورت ہے، تبھی سر سیدھے نکلیں گے۔ سلطان کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ دیر نہ کر، رات ہو گئی ہے، لوٹنا بھی ہے۔ میں بولتا ہوں سارا کلکتہ تیرا ہے، تیرے باپ کا ہے۔ ہم سب ادھر سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کے لے جائیں گے، تو ادھر مستی کرنا، جاموں کو ہی اٹھا لے یا جسے تو چاہے، اور بھی لوگ ادھر اڈے پر پڑے ہیں، تو بولے تو ان میں سے کسی تیرے جوڑی دار کو بلا لوں۔ سلطان نے کوئی حرکت نہیں کی، بت کی طرح کھڑا رہا۔ کیوں کاہے جھجک کرتا ہے، اٹھا ہتھ یار۔ سلطان دم سادے اسے تکتا رہا۔ جب تک میری آنکھیں کھلی ہیں سلطانے، میرا واسطہ تجھ سے ہے، میں کتیا کے پلے کو ہی کیوں نہ اپنی جگہ پر بٹھا دوں، تو اس کو چاقو دکھائے گا، پر پیچھے تو پلے کے میں کھڑا ہوں، بٹھایا تو میں نے ہے اسے، اور کچھ دھیان کر کے ہی بٹھایا ہوگا، اس سستے تگڑم سے نہیں، مجھ سے ہے، مجھ سے تگڑم اس وقت تک تیرے لیے بند ہے جب تک میرے پاس چاقو ہے اور میرے ہاتھ کو اسے سنبھالنا آتا ہے، اور میں لوٹ لوٹ کے آتا رہوں گا۔ میرے بات تو جس سے چاہے زور کر کے دیکھ لینا، اب ان کے پیچھے تو میں ہوں۔ سلطان نے اپنا چاقو نکال لیا۔ چند لمحوں تک وہ آنکھیں بند کیے اور ہونٹ بیچے کھڑا رہا، پھر اس نے چپٹتے ہوئے انداز میں اپنا چاقو اور سر وٹھل کے پیروں پر ڈال دیا۔ وٹھل نے اس کے بال پکڑ کر کھینچنے شروع کر دیے۔ سلطان ہڑکنے لگا۔ اکیلا چاقو کچھ نہیں ہوتا رے، جانتا ہوں تیرا ہاتھ خوب چلتا ہے، پر صرف ہاتھ ہی نہیں چلتا، کچھ اور بھی چلتا ہے، اور اس میں تیرے کیڑے پڑے ہیں، چل میرے ساتھ۔ وٹھل نے اسے اٹھایا تو وہ سینے سے چمٹ گیا۔ وٹھل اسے اڈے پر ہی لے آیا، پھر جاموں اور پیرو کے ساتھ اوپر فلیٹ میں لے گیا۔ رات کے 2:30 بجے ہوں گے۔ اب شہپارا کے پاس جانے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ میں یا کانتے اتنی رات گئے، دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے، پہنچتے پہنچتے اور رات ہو جاتی۔ ہم دونوں بستروں پر لیٹ گئے، مگر میرا جی نہیں مانا۔ میں نے آہر کر کانتے کو جھنجھوڑا، وہ جاگ رہا تھا۔ کانتے، اسے بھی نیند نہیں آ رہی ہوگی، جا کے یہ چیک دیا، میں نے اس سے منت کی۔ صبح دے آئیں گے نا لاڈلے، وہ گنودہ لہجے میں بولا۔ صبح اگر پھر وقت نہ ملا جیسے آج،
ایک دو دن دیر بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے، وہ کیا سمجھے گی، تجھے اس کا خیال نہیں آتا؟ کانتے نے کچھ دیر سوچا، پھر ہم دونوں نیچے آ گئے۔ باہر سے دروازہ بند تھا۔ کانتے نے طلبہ کو جگا کے دروازہ کھلوایا۔ سواری ڈھونڈنے میں اور وقت گزر گیا۔ وہاں گلیوں میں ابھی تک اکا دکا دکانیں کھلی ہوئی تھی۔ سپاہی گشت کر رہے تھے۔ بعض بالا خانوں پر بھی روشنی تھی، مگر کسی طرف سے گانے بجانے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کریمن بیگم کا سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں دیوڑی کے باہر نزدیک ہی ایک جگہ رک گیا۔ کانتے نے مجھ سے بھی چلنے کو کہا، لیکن میں آگے نہیں گیا۔ شپارہ مجھے روک لیتی اور اس کے سامنے کریمن بیگم کو چیک دیتے ہوئے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ کانتے نے آنے میں دیر لگا دی، حالانکہ دروازہ کھلنے میں دیر نہیں ہوتی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے آتے ہی میں نے بے چینی سے پوچھا۔ دے دیا، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ کریمن بیگم ملی تھی؟ وہ بھی تھی، کچھ کہتی تھی؟ کہتی کیا، چنال اندر لے گئی۔ کولے مٹکا کے بولنے لگی، اس کی ضرورت نہیں ہے، لاڈلے میاں جب بھی آئیں آ کے شپارے کو لے جائیں۔ میں نے چیک اس کے آگے ڈال دی اور چلا آیا۔ پھر تجھے اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ ڈیوڑی میں شپارے نے مجھے روک لیا۔ تیرا خیال ٹھیک تھا، وہ جاگ رہی تھی۔ دروازے پر دو تین باری کھٹکا کیا ہوگا کہ وہ آ گئی۔ پوچھتی رہی کہ لاڈے کیوں نہیں آیا۔ میں نے بولا لاڈے کو کچھ کام ہوگا۔ کیسی تھی وہ؟ بہت خوش تھی لاڈلی۔ میں نے شپارے کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی گال پھول کی طرح کھل گئے۔ بس جانی، ایک پل میں سمجھ سارے پیسے وصول ہو۔ تیرے آنے میں اگر دیر ہوئی تو میں سے پیسے دے کر لے آؤں گا، اور بمبئی سے جولی کو بھی ادھر بلا لوں گا۔ استاد نے اڑی کی تو اسے بھی دیکھ لوں گا۔ ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے کانتے، جتنی جلدی اسے یہاں سے نکال لے اچھا ہے، مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ کانتے نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور گلے لگا لیا۔ میں آ کے سو رہا۔ اس دن نسیم میاں نے مجھے نہیں اٹھایا۔ آنکھ کھلی تو دن نکل آیا۔ نیچے وٹل موجود نہیں تھا، اور بھی کئی لوگ نہیں تھے۔ نسیم میاں نے مجھے بتایا کہ وٹل پیرو اور دوسرے آدمیوں کو اسٹیشن پہنچانے گیا ہے۔ مجھ سے ناشتہ بھی نہیں کیا گیا۔ نسیم میاں کو اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر مارٹی سے مجھے پتا چلا کہ وہ دونوں ہلاکو جینی، پلٹو زورا اور وزیر کے ہمراہ کلکتے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ان کی سمت کی خبر مارٹی کو بھی نہیں تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق ان کے ساتھ زیادہ سامان نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے میرا دماغ پھٹنے سا لگا۔ ہزاروں وسوسوں سے ذہن جھنجھنا گیا۔ پیرو کی پہلے سے روانگی کے باعث مجھے اپنا یہ اندازہ درست معلوم ہو رہا تھا کہ وٹھل انہی مقامات پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہاں سے وہ ایک ساتھ گئے ہیں، آگے کسی مقام سے جدا جدا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یہیں سے دو جا سکتے تھے، اور اس میں پردہ پوشی کی کون سی بات تھی؟ کسی کو کچھ خبر ہی نہیں تھی، اور اس میں یا وہ سب مجھ سے چھپا رہے تھے۔ وٹھل کی یہ احتیاط بے سبب تو نہیں ہوگی۔ جب ہمیں ساتھ لے جانا تھا تو بتا دینے میں کیا رکاوٹ تھی، اور نہ بتانے میں کون سی مصلحت تھی؟ دن کے باقی حصے میں وہ اڈے سے غائب رہا۔ سلطان اور منن کو لیے نہ جانے کہاں کہاں گھومتا رہا۔ رات کو اس کی واپسی پر میں نے بالکل عہد کر رکھا تھا کہ آج اسے ضرور بات کروں گا، لیکن پھر اس کی صورت دیکھ کے میری ہمت پست ہو گئی۔ وہ بہت تھکا ہوا نظر آتا تھا، چہرے پر شکنیں پڑی ہوئی تھی، اور رات کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا۔ میں نے منن اور سلطان کو ٹٹولنے کی کوشش کی تو ان سے اس کے سوا کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی کہ وہ بازار میں خریداری کرتے رہے، اور وٹھل انہیں باہر چھوڑ کے شہر کی کئی دکانوں پر گیا۔ فلیٹ میں اوپر سونے کے لیے جاتے وقت وٹھل نے ہمیں جلد اٹھنے کی تاکید کی اور بتایا کہ صبح ہم لوگوں کی روانگی ہے۔ مجھے کسی قدر سکون ہوا۔ ایک رات کی بات اور تھی، مگر رات بھر ایک پل کے لیے میری آنکھ نہیں لگی۔ صبح سب سے پہلے میں نیچے آ گیا۔ ناشتہ کرتے ہی وٹھل، نسیم میاں اور دوسرے لوگوں سے گلے مل کے اڈے سے چل پڑا۔ اسٹیشن پر ہمیں رخصت کرنے کے لیے بھیڑ نہیں تھی۔ کانتے تھا، کبن خان، ماچھی، سلطان، شیدا اور ٹڈا۔ اس وقت سبھی وٹھل کو دیکھتے رہ گئے جب اس نے سلطان کو گاڑی سے نہیں اترنے دیا۔ وہ اپنے ساتھ ہی بٹھائے رکھا۔ میرے، سلطان اور وٹھل کے علاوہ ڈبے میں ساٹے، منن اور مارٹی بھی تھے۔ کانتے اور کبن خان مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ جب تک گاڑی نہیں چلی، ٹڈا میری ٹانگوں سے چپکا کھڑا رہا۔ میری آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی تھی۔ میں گزرتے ہوئے تمام اسٹیشنوں کے نام صاف پڑھ سکتا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی گئی، میری حیرت سوا ہوتی گئی۔ ہم بنگال عبور کر کے آسام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان علاقوں سے کبھی میرا گزر نہیں ہوا تھا۔ وٹھل درمیان میں کہیں نہیں ٹھہرا۔ دوسرے دن ہم شمالی آسام کے ایک بڑے قصبے یا ایک چھوٹے شہر ڈبرو گڑھ میں اتر گئے۔ جیسے ہی گاڑی رکی، سامنے پلیٹ فارم پر جاموں کو دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ ہمارے قریب نہیں آیا، دور کھڑا ہمیں دیکھتا رہا۔ میں نے اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تو وٹھل نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ جاموں اجنبیوں جیسے انداز میں ہماری جانب سے گزرتا ہوا اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔